یہ شیطان جو ہے اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ بندہ مومن کو پریشان کرے گا۔ اب اس شیطان، چونکہ شیطان تو شیطان ہی ہے، بڑا چالاک ہے اور بڑا آزمودہ کار ہے، بہت پرانا ہے، تو اس کے مکر و فریب کو سمجھنا ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہوتا۔ یہ بڑوں کو بھی اپنی جال میں پھنسا دیتا ہے۔ تو شیطان ایسے برے خیال، برے وسوسے دل میں ڈال دیتا ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، اس کو پھر اپنے ایمان پر بھی شک ہونے لگتا ہے جب وہ ایسے برے خیالات اس کے دل میں آتے ہیں۔ یہاں میں ایک نقطہ جو عرض کروں گا، یہ نقطہ اگر آپ سمجھیں گے اور اس کو یاد رکھیں گے تو آپ کو پریشانیوں کے ایک بہت بڑے حصے سے، پرپورشن سے آپ کو نجات ملے گی۔ ایک ہے وسوسے کا آنا اور ایک ہے وسوسے کا لانا۔ یہ دو چیزیں ہیں جس میں ایک باریک ریڈ لائن ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک ہے وسوسے کا آنا اور ایک ہے وسوسے کا لانا۔ اب وسوسے کا آنا جو ہے یہ غیر اختیاری ہے، یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، اور اس پر اس کو پوچھ نہیں ہوگی، اس پر سزا جزا نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر اپنے ارادے سے سوچ سمجھ کر اپنے ارادے سے کوئی کسی خیال کو لاتا ہے، وہ اس پر مواخذہ ہوگا، وہ اختیاری ہے، اور جو خود سے آتا ہے وہ غیر اختیاری ہے، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور یہ جو ہے یہ وسوسے، چونکہ انسان کی جبلت ایسی ہے، شیطان بہت پرانا ہے، اب یہ وسوسوں کا آنا یعنی جو خود سے خود آئیں، وہ کتنے برے ہوں، کتنے کفریہ ہوں، کیا بھی ہو، وہ کمال ایمان کے خلاف نہیں ہیں۔ اب چونکہ جب ایک بندے کو یہ خیال آتے ہیں دل میں تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کا ایمان ہی نہیں۔ اب اس کے دل میں ایسے گندے خیال آتے ہیں اور وہ اتنا پریشان ہوتا ہے، پھر نمازوں کو بھی چھوڑتا ہے، پھر دوسری چیزوں کو، اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا، مجھے ایسے خیالات دل میں آتے ہیں تو اس لیے میرا ایمان صحیح نہیں ہے۔ لیکن میں نے جیسے عرض کیا، یہ کمال ایمان کے خلاف نہیں۔ امت میں اس پر اتفاق ہے، سب سے کامل ترین جو ایمان تھا وہ صحابہ کا تھا، اور اس میں کسی کو شک نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا، آمنوا کما آمن الناس۔ تو یہ برے خیال اور یہ ان کو بھی آتے تھے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بہت پریشان تھے، بہت ہی پریشان تھے، اور غالباً یہ حضرت حنظلہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حنظلہ کا ایک اور مشہور واقعہ، نافق حنظلہ منافق، وہ تو دوسرا واقعہ یہ، اس میں یہ صحابی کا اگر نام مجھے پورا یاد نہیں ہے، غالباً حضرت حنظلہ ہی تھے، تو اس نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان کیوں ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہلاک ہو گیا، میرے اندر دل میں ایسے برے خیالات ہوتے ہیں، اتنے برے خیالات آتے ہیں کہ میں جل کر کوئلہ بننا پسند کروں گا، لیکن ان خیالات کو زبان پر نہیں لا سکتا۔ یعنی آپ اس سے سمجھ لیجئے کہ وہ کتنے برے خیال ہوں گے کہ انسان جلنا چاہے گا لیکن زبان سے ان کو ادا نہیں کرنا چاہے گا، اتنی برے خیال ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا ذاک صریح الایمان، ذاک صریح الایمان،
یہ تو کھلا ایمان ہے، یہ صریح ایمان ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ایمان ہے، برے خیال کا آنا کیسے؟ برے خیال کا آنا ایمان نہیں ہے، لیکن برے خیالوں کی وجہ سے جو اس کو کلفت ہو رہی تھی، جو اس کو پریشانی ہو رہی تھی، وہ کس وجہ سے ہو رہی تھی؟ کہ اندر ایمان تھا، ایمان کو یہ پسند نہیں تھا کہ ایسے خیال آ جائیں، تو اس ایمان کی وجہ سے وہ پریشان۔ اگر اب کوئی ہے جس میں ایمان ہی نہیں ہے، اس کو کیا کیسے بھی خیال آئے ہو تو ہی ڈزنٹ کیئر، اس کو تو کوئی پریشانی نہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاک صریح الایمان۔ اب اس میں دو چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، ایک یہ کہ جو کامل ترین ایمان والے تھے ان کو بھی یہ خیال آتے تھے، اور دوسرا یہ کہ ان خیالات کا آنا، برے خیالات کا آنا کمال ایمان کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کمال ایمان، صاحب کمال ایمان تھے۔ تو ایسے برے، اب یہ جو آنا ہے یعنی خود سے آنا، یہ تو غیر اختیاری ہے، تو بندے میں، اس بندے کا اس میں کیا قصور ہے؟ ہاں خود لایا یا کوئی برا خیال آیا، اب اس پر والنٹیریلی، اختیار سے اس پر سوچنے لگا اور اسے یعنی لذت محسوس کرنے لگا، یعنی کسی لڑکی کا یا کسی ایسی چیز کا کوئی برا خیال آیا، اب اس کو سسٹین کیا، اب یہ جو بعد میں سسٹین کرتا ہے یا رکھتا ہے یہ اس کا اختیاری ہے، ہاں یہ قابل مواخذہ۔ لیکن بیسک پہلے جو غیر اختیاری طور سے آیا وہ کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس پر کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات جو سمجھنے کی ہے، یہ جو انسان کا دل و دماغ ہے، یہ بزرگ کہتے ہیں یہ اس لائک ریلوے اسٹیشن۔ ایک ریلوے اسٹیشن پر ایک جمع غفیر لوگوں کا، ہزاروں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، ٹرینیں آتی ہیں جاتی ہیں، اسی طرح سے انسان کا دل دماغ، ابھی جب تک انسان بیدار ہے تو اس کا برین تو چپ کر کے نہیں بیٹھتا ہے، اس میں تو ایکٹیویٹی ہوتی رہتی ہے، وہ تو مطلب ایسے نہیں کوما میں نہیں ہے، جب تک وہ بیدار ہے تو اس کا برین کام کرتا رہتا ہے۔ اب اس میں یہ آتے ہیں ادھر سے، یہ جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، اور یہ غیر اختیاری ہے۔ اب اس کا ایک ہی علاج ہے، ایک جملے میں اس کا علاج، اگر آپ کہیں گے کہ ہم ان خیالات کو روکنا چاہیں گے، ان کے خلاف یعنی اپنے کو کچھ کوشش کریں گے، یہ تو اور الٹا اس میں پھنسا دیں گے، کیونکہ شیطان تو شیطان ہی ہے، وہ بڑا چالاک ہے۔ اس کا ایک ہی علاج، اس کا نام ہے عدم التفات الی الوساوس، ان وسوسوں کی طرف التفات ہی نہیں کرنا۔ آپ نے سنا ہوگا the best form of punishment to an enemy is to ignore him۔ دشمن کو، اب دشمن کے ساتھ اب الجھ جائیں گے وہ اسے خوش ہوتا ہے، آپ اس کو برا کہیں گے وہ 10 برا کہے گا، آپ 10 برا کہیں گے وہ 100 کہے گا، تو وہ چاہے گا آپ کو الجھانا۔ ہاں اگر آپ وہ کیا بھی حربے کرتا ہے آپ اس کو اگنور کرتے ہیں، اس کو لفٹ ہی نہیں دیتے ہیں، یہ اس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ وہ ادھر سے کوشش کرتا ہے آپ کو پریشان کرنے کی، ادھر سے یو ڈونٹ کیئر، آپ اس کی طرف یعنی جیسے وہ ہے ہی نہیں، یہ اس کو بہت، اسی لیے کہتے ہیں the best form of punishment to an enemy is to ignore him۔ اب سب سے بڑا دشمن تو شیطان ہے، اب اس کی بھی یہی سزا ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ کی جائے، اس کی طرف التفات نہ کیا جائے، اس نے یہ جو خیالات جتنے بھی یہ کوشش کرتا ہے اندر سے بالکل اس کی طرف دھیان ہی نہیں دینا۔ میرے جو ٹیچر تھے انہوں نے مجھے کہا، یہی ایک لفظ لکھا، عدم التفات الی الوساوس، وساوس کی طرف یعنی التفات نہیں کرنا۔ میں نے جواباً لکھا، جی حضرت میں کوشش کروں گا،
تو وہاں سے جواب آیا کوشش تو التفاتی ہے. جب آپ کوشش ان خیالات کی طرف، ان چیزوں کی طرف یہاں سے کوشش کریں گے، یہ تو آپ اس کی طرف تو توجہ ہی کر رہے ہیں نا. نہیں، اس کا علاج ہے عدم التفات، بالکل اگنور، جیسے ہے ہی نہیں، کل معدوم. اگر آپ اس بات کو سمجھ آئیں گے کہ وساوس کا آنا، خیالات کا آنا، یہ غیر اختیاری ہے اور اس کو لانا اختیاری ہے. اور جو اب دیکھیے حدیث شریف میں کیا آیا ہے، اس کی میں دلیل آپ سے حدیث شریف سے عرض کرتا ہوں. حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کوئی بندہ 2 رکعت نماز اس طرح سے پڑھے کہ اس میں کوئی دنیا کا خیال نہ لائے تو یہ دنیا مافیہ سے بہتر ہے. اب یہاں غور کرو، یہاں یہ کہا گیا کہ وہ دنیا کا خیال نہ لائے، یہ نہیں کہا کہ اس کو دنیا کا خیال نہ آئے. یہ کہا گیا کہ دنیا کا خیال نہ لائے، یہ نہیں کہا گیا کہ دنیا کا خیال نہ آئے، کیونکہ آنا اس کے اختیار میں نہیں، اس کو کیسے روکے گا؟ ہاں، لانا اس کے اختیار میں. اگر اس طرح سے 2 رکعت نماز پڑھ تو فرمایا یہ دنیا مافیہ سے بہتر ہے. تو یہاں سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خیالات، برے خیالات کا لانا، کیونکہ میرے پاس بہت ایسے آتے ہیں خاص کر نوجوان کہ جو بہت ہی پریشان ہوئے ہوتے ہیں کہ جی ہم کافر ہو گئے، ہمیں یہ خیال آتا ہے، وہ آتا ہے، یہ آتا ہے، بڑا پریشان. اور اس کا علاج یہی ایک ہے کہ یہ ریلوے اسٹیشن میں ادھر سے لوگ آئے، ادھر سے گئے، ادھر سے ان کی طرف کوئی التفات نہیں، یہ خیالات آتے ہیں، یہ ایک ہجوم آتا ہے اور یہ رہے گا. یہ صحابہ کو بھی آتا تھا، ہماری تو بات ہی نہیں ہے. تو اس لیے آج کا جو ہمارا یہ سبق ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وساوس کو ہم سمجھیں گے کہ اس کا آنا غیر اختیاری ہے، لانا اختیاری ہے، اور اگر آئیں گے تو یہ کمال ایمان کے خلاف نہیں ہے. اور اس کا علاج صرف کیا ہے؟ اس کا علاج ہے ان کی طرف دھیان ہی نہیں دینا، ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرنا. آنے دو، جو بھی ہے تو ہے، کتنا بھی برا ہے، میں نے تو نہیں لایا. آئے گا وہ تو خود بھاگ جائے گا شیطان. پھر اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے.